حاجات میں ان کو پکارتا ہے جو اسے نقصان بھی نہیں پہنچا سکتے اور اسے نفع بھی، جن کے ہاتھ میں نفع بھی نہیں ہے، جن کے ہاتھ میں نقصان بھی نہیں ہے۔ اللہ کے جو 99 نام مشہور ہیں اور آپ قرآن کے پہلے صفحے پہ دیکھتے رہتے ہیں، ان میں اللہ کا ایک نام ہے النافع۔ النافع کا کیا معنی ہے؟ نفع دینے والا۔ پھر اللہ کا ایک نام آپ پڑھیں گے الضار۔ زار کا کیا معنی ہے؟ نقصان دینے والا۔ عذاب میں پکڑ لے، قید و بند میں گرفتار کروا دے، جیل میں ڈلوا دے، بھوک گھر میں ناچنے لگے، کسی طریقے سے وہ پکڑ سکتا ہے، نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اللہ کے سوا ان کو پکارتا ہے۔ کنارے پہ کھڑا ہے، کفر کی جانب فائدہ دیکھا، ادھر بھاگ کے غیر اللہ کو پکارنے لگ گیا ہے۔ پکارتا ہے اس کو جو اس سے نفع بھی نہیں دے سکتے اور اس کو نقصان بھی نہیں دے سکتے۔ ذالک هو الضلال البعید، یہی دور کی گمراہی ہے، یہی دور کی گمراہی ہے۔ ایسا بندہ سیدھے راستے پر اتنا جلدی نہیں ہے۔ اگلی بات ذرا آیت بڑی مشکل آیتوں میں سے ہے۔ یدعو لمن ضرہ اقرب من نفعہ، پکارتا ہے ان کو کہ اس کا ضرر، نقصان نفع سے زیادہ قریب ہے۔ نفع تو ہے کوئی نہیں، لیکن اس کے پکارنے میں نقصان ہے۔ اور پہلی آیت میں کیا کہا؟ پکارتا ہے اس کو جو نہ نقصان دے سکتے ہیں نہ نفع دے سکتے۔ اور یہاں کیا کہا؟ پکارتا ہے اس کو کہ نقصان نفع سے زیادہ قریب ہے۔ تو خوب سمجھ لیجئے، طالب علم ذرا زیادہ سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ غیر اللہ کی پکار میں نفع تو ہے کوئی نہیں، نقصان ہی نقصان ہے۔ کیا؟ ایک نقصان تو یہ ہوا کہ شرک کا مریض بنا، دوسرا نقصان یہ ہوا کہ کل قیامت کے دن جہنم کا ایندھن بنے گا۔ شرک کا مرتکب ہوگا تو پھر وہ جہنم میں جائے گا نا۔ قرآن نے فیصلہ کیا من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ قربان جاؤں قرآن پہ، ایک ہی آیت میں کتنی باتیں قرآن کر جاتا ہے، میرا رب کر جاتا ہے۔ من یشرک باللہ، جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنائے گا، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ نے اس پر جنت کو کیا قرار دے دیا ہے؟ حرام۔ ومأواہ النار، کیا لفظ ہے؟ مأواہ جہنم، اس کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ جہنم ہے، جہنم ہے۔ آگے جو اللہ نے بات کی نا، مزہ ہی آ گیا۔ ما للظالمین من انصار، رہ گئی تمہارے دلوں میں، دماغ میں یہ گھسی ہوئی بات کہ جن کا لڑ ہم نے پکڑا ہوا ہے یہ ہمیں چھڑا کے لے جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا میں جہنم میں ڈالوں گا نا تو ظالموں کا مددگار بھی کوئی نہیں ہوگا، میری گرفت سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ تمہیں یہ شک ہو کہ فلاں چھڑا کے لے جائے گا یا فلاں چھڑا کے لے جائے گا، ظالموں کا کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا۔ اب ہم پہنچ گئے ہیں آیت نمبر 13 تک، 14 تک بلکہ۔ آیت نمبر 14 میں اللہ نے خوشخبری سنائی مومنوں کو۔ اللہ تعالیٰ کا یہ طرز اسلوب ہے کہ اللہ کافروں کو ڈراوے سناتے اور مومنوں کو خوشخبری، کہ میرا ڈراوا سن کے کہیں میرے مومن بندے نہ ڈر جائیں۔
اللہ اس کے ساتھ مومنوں کو خوشخبری سناتے ہیں، ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار۔ دیکھیں اکثر جگہوں پہ نا قرآن میں ڈراوا اور خوشخبری اللہ ساتھ لے کے، جہنم کا ذکر پھر ساتھ جنت کا ذکر، ایک آیت میں جہنم کا ذکر، دوسری آیت میں جنت کا ذکر۔ پہلے پارے میں دیکھیں فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ اس قرآن جیسی ایک آیت لے کے آؤ، اگر تم ایسا نہ کر سکو اور ہرگز ایسا نہیں کر سکو گے تو پھر اس آگ سے بچو جس آگ کو لکڑیوں سے نہیں سلگایا جاتا، انسانوں اور پتھروں سے سلگایا جاتا ہے۔ اس آگ سے بچنے کی کوشش کرو۔ اعدت للکافرین، وہ آگ تیار کی گئی ہے کس کے لیے؟ کافروں کے لیے۔ جو ہی یہ بات ختم کی نا، اللہ نے فرمایا وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات، ان کو جہنم کی وعید سنائی، فوراً ہی اللہ نے کہا میرے مومن بندے جو ہیں نا، میں نے ان کے لیے جنت بطور مہمانی تیار کر۔ یہ بات شاید کسی نے نہ کہی ہو، میں ہی کہہ رہا ہوں۔ جہنم کے ساتھ جنت کا ذکر، ڈراوے کے ساتھ خوشخبری کا ذکر، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن کسی بندے کا کلام نہیں ہے، رب کا کلام، یہ دلیل ہے اس بات۔ ورنہ بندے کس طرح کلام کرتے ہیں؟ ہم قبرستان میں خوشی کی بات کرتے ہیں، جب جنازہ اٹھا کے لے جا رہے ہوں تو پھر خوشی کی بات ہوتی ہے، اور جب شادی ہوتی ہے تو وہاں غمی کی بات ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی۔ انسان کی فطرت یہ ہے کہ خوشی اور غمی جمع نہیں ہوتے، جہاں خوشی کا موقع ہو وہاں غم نہیں آتا، جہاں غم کا موقع ہو وہاں خوشی نہیں آتی۔ آپ یہ تو نہیں ہے کہ قبرستان میں جائیں آپ تو 2 منٹ غم کی بات کریں پھر آپ وہاں لطیفے سنانے شروع کر دیں، کبھی نہیں ہو سکتا۔ یا شادی کے موقع پر آپ 2 منٹ خوشی کی بات کریں پھر غم کی باتیں شروع کر دیں، نوع شروع کر دیں، نہیں ہو سکتا۔ انسانی فطرت ہی نہیں، خوشی کے ساتھ غم، عذاب کے ساتھ راحت، انسانی فطرت نہیں ہے۔ ایک آیت میں جہنم کا ذکر، عذاب کا ذکر، دوسری آیت میں جنت کا ذکر، راحت کا ذکر، یہ خالق ہی کر سکتا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن کسی بندے کا کلام نہیں ہے، یہ کس کا کلام ہے؟ اللہ کا کلام۔ اللہ نے خوشخبری سنائی، ان اللہ یفعل ما یرید۔ اس آیت کو ذرا دیکھیں جی، اس کے 2 معنی میں کروں گا۔ ان اللہ یفعل ما یرید، اگلی ایک آیت آ رہی ہے اس کے 2 معنی کریں گے، اس کا تو ایک ہی معنی ہوگا۔ بے شک اللہ کرتا ہے جو چاہتا ہے، جس چیز کا وہ ارادہ کرتا ہے نا، جو اس کی مرضی ہوتی ہے نا، اللہ وہ کام کر گزرتا ہے۔ ہم آ گئے جی آیت نمبر 15 پر، اور یہ آیت جو ہے یہ مشکل ترین آیتوں میں، عام علماء اس کا ترجمہ کریں گے، مفہوم بیان کریں گے تو بیان تو وہ کر دیں گے، لیکن اس میں کئی سوال اٹھ کھڑے ہوں جو علمی سوال ہیں، ہمارے گرامر کے لحاظ سے سوال بنتے ہیں۔ میں دونوں رائے، دونوں علماء کی رائے آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ من کان یظن ان لن ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، یہ جو ینصرہ، یہ ضمیر منصوب ہے نا، یہ ضمیر منصوب کس کی طرف ہے؟ اس کا مرجع کیا ہے؟ کس کی طرف لوٹ رہی ہے؟ عام مفسرین کہتے ہیں یہ لوٹ رہی ہے حضرت محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ کیا معنی کریں گے؟ جس آدمی کا یہ خیال ہے کہ اللہ اپنے نبی کی مدد نہیں کرے گا، کسی مشرک کا، کافر کا، منافق کا، یہودی کا یہ خیال بن گیا ہے کہ اللہ اپنے آخری نبی کو فتح سے ہمکنار نہیں کرے گا، مدد نہیں کرے گا، اللہ کہتے ہیں فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ، تو اس کے دل میں جو جلن ہے نا، جو حسد ہے نا کہ اللہ اپنے نبی کی مدد نہیں کرے گا، تو اسے چاہیے چھت کے ساتھ ایک رسی تان لے۔ سما کا معنی کیا کریں گے؟ چھت۔ سما عربی میں ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو سر سے اوپر ہو، جو سر سے اوپر ہو اس کو کیا کہہ دیتے ہیں؟ سما کہہ دیتے ہیں۔ یہاں مراد ہے چھت۔ وہ چھت کے ساتھ ایک رسی تانے اور پھانسی لے لیں۔ اللہ کہنا چاہتے ہیں جس کے دل میں جلن ہے، گھٹن ہے، حسد ہے کہ میں اپنے نبی کی مدد نہیں کروں گا، وہ پھانسی لے کے مر جائے، میں تو اپنے محمد کی مدد ضرور کروں گا۔ ہم نے تو مدد کرنی ہے، ہم نے تو ساتھ دینا ہے، ہم نے تو فتح سے ہمکنار کرنا ہے انہیں۔ جس کا گمان ہے کہ اللہ نے مدد نہیں کرنی، تو رسی تانے، پھانسی لے لے، پھانسی چڑھ جائے، ایک معنی۔ دوسرا معنی مفسرین نے کیا آسمان سے مراد آسمان ہی لے لیں، سما سے مراد آسمان ہی لے لیں، چھت نہیں مراد لیتے۔ اللہ کہتے ہیں جس آدمی کا یہ خیال ہے کہ میں اپنے نبی کی مدد نہیں کروں گا، وہ ایک رسی تان کے آسمان پہ چڑھ جائے اور میری مدد کو آ کے روک لے، اس کے بس میں ہے تو میری مدد کو آ کے روک۔ یہ عام مفسرین نے مانا کیا۔ اس پر اعتراض یہ ہو گیا کہ ضمیر جو لوٹتی ہے تو اس کی طرف لوٹتی ہے جس کا پیچھے ذکر ہو۔ پچھلی آیتوں میں نبی پاک کا ذکر کوئی نہیں، تو پھر یہ ضمیر کیسے لوٹ سکتی؟ ان علماء نے کہا کہ ہر قرآن پڑھنے والے کے ذہن میں محمد عربی کا خیال تو ہر بندے کے ذہن میں خیال ہوتا ہے کہ یہ قرآن کس پہ اترا تھا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسری بات دوسرے علماء یہ کرتے ہیں کہ اس طرح تو پچھلی آیتوں سے تعلق کٹ گیا۔ پچھلی آیتوں میں کیا ذکر تھا؟ وہ ایک کنارے پہ کھڑے ہو کے اللہ کی عبادت کرتا ہے، کفر کی جانب نفع دیکھتا ہے تو پھر غیر اللہ کی پکار کرنے لگ جاتا ہے۔ پیچھے تو ذکر تھا اللہ کی پکار کا اور غیر اللہ کی پکار کا۔ یہ ضمیر منسوب جو ہے نا، یہ لوٹے گی من کی طرف۔ جس آدمی کا یہ خیال ہے کہ اللہ اس کی مدد نہیں کرتا، اس لیے میں غیر اللہ کے دروازے پہ جاتا ہوں، میں غیر اللہ کے دروازے پہ جاتا ہوں، ان سے مرادیں طلب کرتا ہوں، ان کے نام کی نظر و نیاز دیتا ہوں، ان کے نام کے وظیفے پڑھتا ہوں، اور اس کا خیال یہ ہے کہ اللہ میری مدد نہیں کرتا، اسے چاہیے خیال والی رسی تانے ان لوگوں کو دیکھے جو غیر اللہ کی پکار کرتے ہیں، کیا ان کی ساری مرادیں پوری ہو جاتی ہیں؟ ان کو دیکھے، پھر یہ خیال والی رسی کاٹے اور ان کو دیکھے جو صرف اللہ کو پکار رہے ہیں، کیا ان کا کبھی کوئی کام نہیں ہوا؟ وہ خیال والی رسی تانے دیکھے جو غیر اللہ کو پکار رہے ہیں، ان کے سارے کام ہو رہے ہیں، ساری مرادیں پوری ہو رہی ہیں؟ قطعاً نہیں، ہرگز نہیں۔ اور جو اللہ کو پکار رہے ہیں ان کا کوئی کام ہی نہیں ہو رہا؟ ہرگز نہیں، کام ان کے بھی ہو رہے ہیں، کام ان کے بھی۔ یہ جو کئی لوگ کہتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ غیر اللہ کا سلام مانا جائے، پکار کی جائے، سجدہ کیا جائے، نظر نیاز دی جائے، کام نہیں ہوتے، اور جی ہمارے محلے کا فلاں بندہ ہے، وہ گیا تھا مزار پہ، قبر پہ، اور منت مانی، اس کا تو بیٹا ہو گیا، شفا مل گئی۔
خوشحالی آ گئی. ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ وہ جب نظریں مانتے ہیں، منتیں مانتے ہیں تو پھر ان کے کام ہو جاتے ہیں. اس کا تو بڑا آسان سا جواب ہے. جو ہندو مندر میں جاتا ہے اور مندر میں جا کے اس نے بت سے بیٹا مانگا، اگر اس کو بیٹا مل گیا تو آپ کا کیا خیال ہے؟ اس بت نے دیے؟ کام تو اس کا بھی ہو گیا. اس کو بھی قرآن نے ایک جگہ پہ حل کیا، ذرا اسے دیکھتے ہیں. یہ صفحہ نمبر ہے 468. جو ہمارے پاس قرآن کھلے ہوئے ہیں اس کا صفحہ نمبر ہے 468. نکالو جی. سورت کا نام ہے الفرقان. 19ویں پارے کا 18ویں پارے کا آخری صفحہ ہے. آیت نمبر کیا ہے جی؟ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ. یہ اگے نظر کمزور ہے، کوئی اور بندہ نظر والا بولو. آیت نمبر 17 سورت الفرقان کی آیت نمبر 17. گھروں میں جا کے اس کو ایک دفعہ پھر دیکھیے گا جی. میں ترجمہ کروں گا، بالکل لفظی ترجمہ کروں گا، لیکن آپ ایک دفعہ گھروں میں جا کے پھر اس کو پڑھیے، پھر اس کو دیکھیے. سورت فرقان آیت نمبر 17. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ. جس دن اللہ اکٹھا کرے گا ان شرک کرنے والوں کو، وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور جن جن کی وہ عبادت کرتے ہیں اللہ کے سوا، انہیں بھی اکٹھا کرے گا. پکارنے والوں کو بھی جن کو پکارا گیا، عبادت کرنے والوں کو بھی جن کی عبادت کی گئی، نظر و نیاز دینے والوں کو بھی جن کے نام کی نظر و نیاز دی گئی، سب کو اللہ قیامت کے دن اکٹھا کرے گا. فَيَقُولُ، پھر اللہ ان بزرگوں سے کہے گا جن کی پوجا پاٹ ہوئی، جن کو پکارا گیا، جن سے مدنیں طلب کی گئیں، اللہ ان بزرگوں کو کہے گا اَأَنتُمْ اَضْلَلْتُمْ عِبَادِي ہَؤُلَاءِ، میرے ان بندوں کو تم نے گمراہ کیا تھا. تم کہہ کے آئے تھے کہ ہماری پوجا پاٹ کرنا، تم کہہ کے آئے تھے کہ ہمارے نام کی نظر و نیاز دینا، تم کہہ کے آئے تھے کہ ہمارے سجدے کرنا، تم نے گمراہ کیا میرے ان بندوں کو. ام ہم ضلوا السبیل، یا یہ خود گمراہ ہوئے. اللہ ان بزرگوں سے پوچھ رہا ہے. میں اہل علم لوگوں سے اور صاحب دانش لوگوں سے جن میں عقل، فہم، تدبر، فراست موجود ہے، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ اللہ بتوں کو کہہ رہے ہیں کہ تم نے گمراہ کیا تھا؟ ایک منٹ کے لیے غور تو کرو یار. فوراً کہہ دیا جاتا ہے وہ تو بتوں کے پجاری تھے. قرآن غیر اللہ کی پکار سے منع کرتا ہے. من دون اللہ، من دون اللہ آ جائے تو بت مراد ہوتے ہیں. انا للہ و انا الیہ. اہل علم لوگ منبر رسول پہ بیٹھ کے جہاں من دون اللہ کا لفظ آئے جی وہاں بت مراد. من دون اللہ سے ہمیشہ بت مراد ہوتے ہیں. میں ایک آیت پڑھ دیتا ہوں. سورت مائدہ کا آخری رکوع ہے. اللہ تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے یہی سوال کر رہے ہیں. یہ سوال جو سب بزرگوں سے ہو رہا ہے، اللہ حضرت عیسیٰ سے کہہ رہے ہیں وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، جب اللہ کہے گا عیسیٰ بیٹے مریم کو أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ، کیا آپ کہہ کے آئے تھے لوگوں کو اتخذونی، کہ بنا لو مجھے، وَأُمِّي، اور میری ماں کو، الہین، دو الہ، من دون اللہ، اللہ کے. یہ حضرت عیسیٰ کون ہے جی؟ بولتے نہیں ہو یار. یہ مائی مریم کون ہے؟ ان پر من دون اللہ کا اطلاق نہیں کیا رب نے.
جہاں من دون اللہ کا لفظ آئے وہاں سے بت مراد ہوتے. حضرت عیسیٰ پہ من دون اللہ کا اطلاق ہوا، مائی مریم پہ من دون اللہ کا اطلاق ہوا. یہ اللہ تعالیٰ بتوں کو کہہ رہے ہیں کہ تم نے گمراہ کیا تھا. بت گمراہ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ بزرگوں سے کہہ رہے ہیں جن کی پوجا پاٹ کی گئی، جن کے نام کی نظر و نیاز دی گئی، انتم اضللتم عبادی ہؤلاء، میرے ان بندوں کو تم نے گمراہ کیا تھا، ام ہم ضلوا السبیل، یا یہ خود راستے سے بھٹک گئے. قالو، تو وہ بزرگ جواب میں کہیں گے سبحانک، تیری ذات شریکوں سے پاک ہے. ما کان ینبغی لنا، قالو سبحانک، قالو وہ کہیں گے بولو تو صحیح یار، وہ کہیں گے، بت کہیں گے، یہ بت بولیں گے، بت کہہ رہے ہیں. قرآن کی طرف آؤ یار. قالو وہ کہیں گے سبحانک، تیری ذات شریکوں سے پاک ہے. ما کان ینبغی لنا ان نتخذ من دونک من اولیاء، ہمیں لائق نہیں تھا، ہمیں مناسب نہیں تھا کہ ہم تیرے سوا کسی کو کارساز بناتے. ساری زندگی ہم تیری پوجا پاٹ کرتے رہے، ساری زندگی ہم تیرے آگے جھکتے رہے، ساری زندگی ہم تیرے نام کی نظر و نیاز دیتے رہے. اور ہم نے تو اپنے بیٹے کو یہ وصیت کی تھی کہ بیٹا تو گھوڑے پہ سوار ہو، چابک نیچے گر جائے تو چابک کے اٹھانے کا سوال بھی کسی سے نہ کرنا. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے وصیت کی تھی اپنے بیٹے کو، چابک کے اٹھانے کا سوال بھی کسی سے نہ کرنا، نیچے اتر کے خود اٹھا لینا. مولا ہم نے تو یہ تبلیغ کی تھی کہ کار ساز ہمارا تو ہے. اب سنیے جس کے لیے میں نے یہ ساری آیتیں پڑھی ہیں، خدا کے لیے اس پر غور کیجئے. وہ کہیں گے وَلَٰكِن مَتَّعْتَهُمْ، لیکن نفع ان کو تو دیتا تھا. آئی نا وہ بات، مَتَّعْتَهُمْ، لیکن نفع ان کو تو دیتا تھا. اولاد بھی تو دیتا تھا، دولت بھی تو دیتا تھا، عزت بھی تو دیتا تھا، شفائیں بھی تو دیتا تھا، جیل سے رہائیاں بھی تو عطا کرتا تھا. وَلَٰكِن مَتَّعْتَهُمْ، لیکن نفع ان کو تو دیا کرتا تھا. حَتَّىٰ نَسُوا الذِّکْرَ، یہاں تک کہ وہ تیرے ذکر کو بھول گئے اور وہ سمجھنے لگے کہ یہ سب کچھ ہماری طرف سے ہو رہا ہے، ہم دے رہے ہیں. ہر سب کچھ نفع ان کو کون عطا کیا کرتا تھا؟ تو عطا کیا. اس آیت نے کتنی وضاحت کے ساتھ اس بات کو بیان کر دیا. وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ. اللہ تعالیٰ جب کچھ چیزیں بیان کرتے ہیں نا، اللہ کا انداز یہ ہے، اللہ قرآن کی طرف لوگوں کو ترغیب دیتے ہیں کہ قرآن کی جانب آؤ. تو یہ ترغیب ہے. وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح انزلناہ، ہم نے اتارا اس قرآن کو، آیات بینات، کھلی کھلی دلیلیں، کھلی کھلی آیتیں، اسی طرح ہم نے اتارا. مولانا حسین علی کہتے ہیں کاف لبیان الکمال، تشبیہ کے لیے نہیں ہے، کاف لبیان الکمال. اس طرح قرآن کو اتارنا کہ جس میں ڈراوے بھی ہوں، خوشخبریاں بھی ہوں، عقلی دلائل بھی ہوں، دلائل وحی بھی ہوں، وعیدیں بھی ہوں، پچھلے نبیوں کے واقعات بھی ہوں، لوگوں پر آنے والے عذاب کا تذکرہ بھی ہو، جنت کا ذکر بھی ہو، جہنم کا ذکر بھی ہو. اس طرح قرآن کو لے کا وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ، اس کے دو معنی کرنے تھے. وَأَنَّ اللَّهَ، وَاعْلَمُوا، جان لو، اس بات کو سمجھ لو، بے شک اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے.
ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، یعنی ہدایت کا خزانہ کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ وہ جسے چاہتا ہے ہدایت کے دروازے اس پر کھول دیتا ہے۔ ایک منٹ کے لیے یار تصور کرو، یہ مصر کا قاری تھا، قاری عبد الباسط۔ مصر میں پھر بڑے بڑے قاری آئے، اب بھی آ رہے ہیں، عبد الباسط کا جواب کو جو پڑھ گیا نا بس وہی پڑھ گیا، پڑھتا تھا لوگ رک جاتے تھے، عبد الباسط پڑھتا، اس میں تاثیر تھی۔ ایک منٹ کے لیے تصور کرو جب میرے نبی پڑھتے ہوں صلی اللہ، ایک منٹ کے لیے یار تصور کرو، مکے کی گلیاں ہو، بیت اللہ کا ایریا ہو، پڑھا جا رہا ہو قرآن اور زبان مقدس ہو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا منظر ہوگا؟ کیا منظر ہوتا ہوگا؟ میرے نبی نے 13 سال قرآن پڑھ پڑھ کے ابو جہل کو سنایا، ہدایت ملی؟ نہیں ملی، نہیں ملی۔ میں آج بھی حیران ہوتا ہوں کہ یا اللہ کیسے ضدی لوگ تھے، کیسے پتھر دل لوگ تھے۔ چاند 2 ٹکڑے ہو گئے، اس کو دیکھ کے بھی نہیں مانا، کنکریاں مٹھی میں بند کر کے لایا، تجربہ کر رہا ہے، تجربہ، کہنے لگا بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا میں بتاؤں کہ تیری مٹھی میں کیا ہے، یا مٹھی والی چیز بتائے کہ میں کون ہوں؟ میں کون ہوں؟ کنکریاں کلمہ پڑھنے، نہیں مانا، نہیں مانا۔ ضد دیکھیں آپ، اللہ کی لعنت کا مستحق ہوا، کنکریوں نے کلمہ پڑھ لیا، اس نے نہیں مانا۔ میرے نبی مکے کی گلیوں سے گزرنے لگے، پتھر میرے نبی کو سلام کرنے لگ گئے۔ یہ معجزے دیکھے اس نے، نہیں مانا۔ قرآن میرا نبی پڑھ پڑھ کے سناتا ہے، نہیں مانا۔ اسی ابو جہل کا بیٹا اکرمہ فتح مکہ کے دن بھاگ کے جا رہا ہے یمن کی طرف، کشتی میں سوار ہوا، کشتی گرداب میں آئی، اس نے غیر اللہ کو آواز لگائی، کشتی کا ملاح میرے نبی کا ماننے والا تھا، اس نے کہا چودھری کے بیٹے میری ساری زندگی سمندر کی لہروں اور موجوں میں گزر گئی ہے، میرا تجربہ ہے ان لہروں اور موجوں میں عرش والے کے سوا کوئی کام نہیں آتا، کوئی کام نہیں۔ اکرمہ کہتا ہے ملاح نے بات کی، میرے دل میں اتر گئی، باپ کے دل میں نبی کی نہیں اتری اور بیٹے کے دل میں ملاح قرآن دی آیت ہی کو نہیں پڑھی، اپنا تجربہ بیان کیا، تجربہ۔ اکرمہ کہتا ہے میں نے وہی عہد کر لیا، مولا اگر کشتی کو تو بحفاظت کنارے لگانا تو جس طرف بھاگ کے جا رہا ہوں اس طرف نہیں جاؤں گا، سیدھا تیرے محمد کے قدموں میں جاؤں گا صلی اللہ۔ جس کو اللہ چاہتا ہے ہدایت دے، ایک مان۔ دوسرا مان، بے شک اللہ ہدایت دیتا ہے اس کو جو خود ہدایت چاہتا ہے، جو خود ہدایت چاہتا ہے، اس کا دل ہے، طلب ہے، خواہش ہے کہ مولا مجھے سیدھا راستہ دکھا، مولا میرے عقیدے کی اصلاح کر دے، مولا مجھے سیدھا راستہ بتا، صراط مستقیم مجھے بتا۔ جو آدمی ارادہ کرتا ہے ہدایت کا، اللہ بھی ہدایت اسے ہی دیتا ہے، ضدی کو ہدایت نہیں ملتی، معاند کو ہدایت نہیں ملتی، ہٹ دھرم کو ہدایت نہیں ملتی۔ ہدایت اس کو ملتی ہے جو دل والا برتن کیا رکھے، ضد نکال دے، سب چیز نکال کے اللہ کے قرآن کو پڑھے،
میرے پیارے پیغمبر کے ارشادات کو پڑھے، قرآن کے مطابق اپنا عقیدہ بنائے، اللہ تعالیٰ ہدایت اس کو دیتا ہے جو خود ہدایت چاہتا ہے، خود سننا چاہتا ہے، خود قریب آتا ہے، اللہ اسے بھی ہدایت سے مالا مال کر دیتے۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئین، اللہ نے بہت سارے مذاہب کے لوگوں کو یہاں گنا ہے۔ سب سے پہلے امت محمدیہ کو گنا، ان الذین آمنوا، یہ ہو گئی امت محمدیہ۔ والذین ہادوا، جو یہودی ہوئے، یہ ہو گئی امت موسیٰ۔ والصابئین، صابی ستارہ پرست، سورج چاند ستاروں کی پرستش کرنے والے۔ والنصارى، عیسائی، امت عیسیٰ۔ والمجوس، اور مجوسی، آتش پرست، آگ کی پرستش کرنے والے۔ سارے مذاہب کو گن دیا، مومن بھی، یہودی بھی، عیسائی بھی، صابی بھی، مجوسی بھی، یہاں سب اپنے تائیں کہتے ہیں ہم حق پر ہیں۔ یہودی کہتے ہیں ہم حق پر ہیں، عیسائی کہتے ہیں ہم سیدھے رستے پر ہیں، صابی کہتے ہیں ہم صحیح رستے پہ ہیں، مومن کہتے ہیں ہم صحیح رستے پہ ہیں، مجوسی کہتے ہیں ہمارا راستہ صحیح ہے۔ اس دنیا میں سب اس بات کے قائل ہیں کہ سیدھے رستے پر صرف ہم چل رہے ہیں۔ ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا۔ قیامت کے دن فیصلے سارے ہو جائیں گے، وہاں نکھر کے بات آئے گی کہ صحیح رستے پر کون تھا اور غلط رستے پر کون۔ ان اللہ علی کل شیء شہید، اسے ہم کہتے ہیں جملہ تعلیلیہ، ما قبل کی علت بیان ہو رہی، ما قبل کی علت بیان ہو رہی۔ میں فیصلہ کروں گا صحیح رستے پر کون ہے، غلط رستے پر کون ہے۔ قیامت کے دن ہم فیصلہ کریں گے، کیوں؟ اس لیے کہ ہر چیز پر گواہ ہم ہی ہیں نا، سب ہمارے سامنے ہیں، کوئی ہم سے پوشیدہ نہیں۔ الم تر ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات ومن فی الارض، یہ شروع میں ہم نے اس کو ایک دفعہ تلاوت کی، اب پھر ہم اس کو تلاوت کر رہے ہیں، لیکن آپ اپنی اپنی جگہ پہ بیٹھے ہیں، ایک ہی سجدہ آپ پر آئے گا، ایک سجدہ آپ نے کرنا ہے، سجدہ تلاوت آپ۔ کیا تو نے نہیں دیکھا؟ یہ دلیل عقلی ہے جی، اس سے پہلے ایک عقلی دلیل گزر چکی۔ اللہ دلیل عقلی دے رہے ہیں کس بات پر؟ کہ میرے سوا الہ اور معبود ہو کوئی، اس پر اللہ عقلی دلیل پیش کر رہے ہیں۔ الم تر، کیا تو نے نہیں دیکھا؟ ان اللہ، بے شک اللہ، یسجد لہ، اسی کا سجدہ کرتے ہیں، من فی السماوات، جتنی مخلوق آسمانوں میں ہے، ومن فی الارض، اور جتنی مخلوق ہو، سب اللہ کے آگے جھکتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں۔ جس کو ہم سجدہ کہہ رہے ہیں سمجھتے ہیں کیا؟ پیشانی زمین پہ رکھنا، شرعی سجدہ، شرعی، یہاں سے وہ سجدہ مراد نہیں، بلکہ یہاں مراد ہے اللہ کا مطیع ہونا، اللہ کے آگے، اللہ کے حکموں کے آگے سر جھکا دینا، اللہ کی بات ماننا، یہ یسجدوں کا معنی ہے، مطیع ہونا، مطیع اور انقیاد تام۔ ساری کائنات، زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ ہی کی مطیع ہے۔ کیسے میں آپ کو سمجھاؤں؟ زمین کو کہا
چلتے پانی پہ کھڑی رہے، وہ کھڑی ہے، مطیع ہے، آج تک اس نے انکار نہیں کیا۔ آسمان سے کہا بغیر ستونوں کے تن جا، وہ تن گیا۔ پہاڑوں سے کہا زمین پہ میخیں بن کے ٹھک جاؤ، وہ ٹھک گئے۔ دریا اور سمندروں سے کہا پانی اس میں روانگی ہونی چاہیے، پانی میں روانگی ہے۔ سورج کو کہا تو نے دن میں اجالا دینا ہے، چاند کو کہا تو نے رات کو ضیاء پاشی کرنی ہے، ستاروں کو کہا تم نے آسمان پہ جگمگانا ہے، بادلوں کو ہانک کے لایا، برف باری ہونی ہے، اولے پڑنے ہیں، بارش ہونی ہے۔ زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ کے حکم کی مطیع ہے۔ یسجدو کا کیا میں نے مطیع ہے، کوئی انکار نہیں کر رہا، ہر چیز اپنے کام میں لگی ہوئی ہے، پوری طرح اس کے سامنے جھکے ہوئے ہیں۔ والشمس، سورج بھی، والقمر، چاند بھی، والنجوم، ستارے بھی، والجبال، پہاڑ بھی، والشجر، درخت بھی، والدواب، چوپائے بھی، چوپائے بھی۔ پیچھے ذکر کیا زمین و آسمان کی ہر چیز، کیڑے مکوڑے، حشرات الارض، درندے چرندے پرندے، سارے اس کے مطیع ہیں۔ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں بھی بہت سارے لوگ ہیں جو اسی کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، اسی کے مطیع ہیں، اس کی بات کو مانتے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں۔ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ، اور بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جن پر اللہ کا عذاب ثابت ہو چکا ہے۔ وہ کون لوگ ہیں؟ جو اللہ کے مطیع، اللہ کے فرما بردار نہیں ہیں، اللہ کے کہنے کے مطابق، اس کے حکموں کے مطابق زندگی نہیں گزارتے ہیں، ان پر عذاب کا قول ثابت ہو چکا ہے۔ ہذان خصمان اختصموا فی ربہم، اللہ نے دو فریقوں کا ذکر کیا جی، یہ پیچھے بھی ان کا ذکر ہوا نا، ایک مومن اور اس کے مقابلے میں کون ہے؟ کافر۔ یہ دو گروہ ہیں، یہ دو فریق ہیں، ایک مومن ہے ایک کافر۔ اختصموا، یہ آپس میں جھگڑ رہے ہیں، فی ربہم، اپنے رب کی توحید کے بارے میں، رب کی وحدانیت کے بارے میں جھگڑ رہے ہیں۔ کافر جو ہیں وہ کہتے ہیں اللہ بھی الہ ہے، اللہ کے سوا اور بھی الہ ہیں، اور مومن کہتے ہیں نہیں، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی بھی الہ نہیں ہے، یہ مومن ہے۔ اور کافر اللہ بھی، اللہ کے سوا اور بھی۔ یہ دو گروہ ہیں، ایک مشرک ہیں، کافر ہیں، ہمارے نافرمان ہیں، ایک مومن ہیں، فرما بردار ہیں۔ اللہ نے نہ ماننے والوں کو ڈراوا سنایا اور ماننے والوں کو اللہ نے خوشخبری سنائی۔ ان کو ڈراوا کیسے سنایا؟ فالذین کفروا، جو کافر ہیں ان کے لیے کپڑے کاٹے جائیں گے، من نار، آگ کے۔ اس کی کیفیت اللہ ہی بہتر جانتا ہے بھائی، اللہ پناہ میں رکھے، اللہ محفوظ فرمائے ہم سب۔ وہ کپڑے جو کاٹے جائیں گے وہ آگ کے ہوں گے، یصب من فوق رؤوسہم، پلٹا جائے گا ان کے سروں کے اوپر سے، الحمیم، کھولتا ہوا پانی، یصہر بہ ما فی بطونہم، گل سڑ جائے گا جو کچھ ان کے پیٹوں میں ہے، والجلود، اور چمڑے بھی گل جائیں گے، ولہم مقامع، اور ان کے لیے ہتھوڑے ہیں، من حدید، لوہے کے، کلما ارادوا ان یخرجوا منہا من غم، جب کبھی وہ چاہیں گے کہ پریشانی اور غم کی بنا پر ہم جہنم سے باہر نکلیں، اعیدوا فیہا، انہیں پھر جہنم میں لوٹا دیا جائے گا، وذوقوا، اور کہا جائے گا چکھو
عذاب جلنے کا، یہ کفار کا ذکر کیا۔ اللہ نے ڈراوا سنایا، تخویف سنائی۔ کیوں؟ کچھ طبیعتیں ایسی ہوتی ہیں جو ڈراوے سن کر بات کو ڈر جاتے ہیں۔ جہنم ہے، ہتھوڑے ہیں لوہے کے، گرم پانی ہے، پی ملا، اندر کی ہر چیز گل جائے گی، تو وہ حق کو تسلیم کر لیتے ہیں۔ اور کچھ طبیعتیں ایسی ہوتی ہیں جو خوشخبریاں سن کر بات کو، کہ ہم نے اس دعوے کو مان لیا، اسلام کو، دین کو، ایمان قبول کر لیا، تو یہ نعمتیں ہمارے لیے تیار ہیں۔ وہ سنو کیا ہے، ان اللہ، بے شک اللہ، داخل کرے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وعامل الصالحات، اور انہوں نے عمل کیے اچھے۔ دیکھیں، میں نے آج جمعے پہ بھی کہا، جو وہاں لوگ موجود تھے، پھر آج کہنا چاہتا ہوں، صرف ایمان نہیں، صرف عقیدے کی درستگی نہیں، قرآن نے اس کے ساتھ قید لگائی۔ داخل کرے گا ان لوگوں کو آمنو، جو ایمان لائے، وعامل الصالحات، اور ایمان کے ساتھ انہوں نے کیا کیے، 5 وقت کی نماز ہے وہ ادا کی، مال پر زکوٰۃ فرض ہے اس کو ادا کیا، رمضان کے روزے ہیں وہ رکھے گئے، حج اگر فرض ہو گیا ہے تو حج کی ادائیگی ہوئی، اور اللہ کی جو نافرمانیاں اس کو چھوڑ دے، وہ ایمان بھی قبول کرے اور اعمال صالحہ بھی کرے، اللہ داخل کرے گا ایسے باغات میں، تجری من تحتہا الانہار، جن کے محلات کے نیچے نہریں بہتی ہوں۔ اس کی کیفیت اللہ بہتر جانتا، اس جہان کی، اس جنت کی، کس طرح محل کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، یہاں سمجھ نہیں آتی، وہی انشاءاللہ پہنچیں گے، انشاءاللہ ہم سب کو لے جائے، آپ کو بھی ہمیں بھی، تو وہاں پہنچیں گے تو پھر اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ محلات کے نیچے سے نہریں کیسی بہتی ہیں۔ یحلون فیہا من اساور من ذہب، ان کو پہنائے جائیں گے کنگن سونے کے، ان کو پہنائے جائیں گے فیہا، اس جنت میں۔ یہ قید لگا کے اللہ نے بتایا بھی اتھے نہیں پانے، ان کو پہنائے جائیں گے اس جنت میں۔ تو مرد نے سونا یہاں نہیں پہننا، حرام ہے اس کے لیے پہننا، یہ جنت میں ہوگا۔ وہ کنگن کیسے ہوں گے، اس کی کیفیت بھی اللہ بہتر جانتا ہے۔ وَلُؤْلُؤًا، اور ہار موتیوں کے، کنگن سونے کے اور ہار موتیوں کے، وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ، اور ان کا لباس اس جنت میں ریشم کا ہوگا۔ فیا یہاں بھی اللہ نے بتایا کہ مرد نے یہاں ریشم نہیں پہنا، لباس ان کا اس جنت میں ریشم کا ہوگا۔ وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ، ان کو یہ سب کچھ، سبحان اللہ، ان کو یہ سب کچھ، یہ جنت، یہ سونے کے کنگن، یہ موتیوں کے ہار، یہ باغات، اس کے نیچے بہتی نہریں، یہ سب کچھ کیوں دیا جائے گا؟ اس لیے کہ انہیں اس دنیا میں کلمہ طیبہ کی طرف رہنمائی کی گئی تھی، لا الہ الا اللہ، پھر اپنے اپنے نبی کا کلمہ تھا، اور ہمارے کلمے کا حصہ بنا محمد الرسول اللہ۔ ہدو ان کی رہنمائی کی گئی ستھرا کلمہ، پاکیزہ کلمے کی طرف، وَہُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ، اور ان کی رہنمائی کی گئی تھی اس اللہ کے رستے کی طرف جو اللہ خوبیوں کا مالک ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اتوار کے دن عشاء کی نماز کے بعد 25 بلاک کی جو مسجد ہے حنفیہ، اس میں میرا درس ہے، اور سورۃ کہف کا میں نے خلاصہ بیان کرنا ہے اسی پرسوں اتوار کو عشاء کی نماز کے بعد۔ ہمارے اس مسجد کے خادم ہیں عصمت اللہ، ان کے چچا کا انتقال ہو گیا جی، ان کے لیے دعا کریں گے سب حضرات۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام